ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے جناب صبغت اللہ صاحب۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محبوب العلماء قائد نوجوان صاحب زادہ قاری عامر فاروق عباسی صاحب کو، امیر جمعیت علماء اسلام تحصیل رحیم یار خان، مسئول وفاق المدارس عربیہ رحیم یار خان۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب قاری عامر فاروق عباسی صاحب۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر موجود فخر جمعیت حضرت مولانا صاحبزادہ فتح اللہ عباد صاحب، ہمارے ملک پاکستان کے بہت مشہور و معروف شناخواں جناب حافظ منیر احمد صاحب، بزم حسان ضلع رحیم یار خان کے سیکرٹری جنرل جناب بھائی صبغت اللہ معاویہ صاحب، اور آج کی اس تقریب کے اپنے میزبان جناب بھائی مولوی خالد محمود صاحب، اور یہاں اسٹیج پر موجود تمام مقتدر علماء کرام، اور سامنے موجود انتہائی معزز و مکرم محترم سامعین کرام۔ مجھ سے پہلے بھی اور میرے بعد بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے خطبہ تشریف لائیں گے، اور اصل تو وہ حضرات آپ حضرات سے انشاءاللہ باتیں فرمائیں گے۔ میں تو صرف حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انتہائی مختصر سے وقت میں دو باتیں عرض کروں گا۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے، اور آپ حضرات اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 40 سال مکہ کے اندر گزرے، اور 40 سال گزرنے کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ اب آپ دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر مکہ کے تمام قبائل کو بلوایا تھا، اور انہیں یہ کہا تھا کہ میری زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزرے، آپ لوگ بتائیں کہ آپ نے مجھے کیسا پایا؟ تو جواب میں مکہ کے تمام قبائل کے لوگوں نے ایک زبان میں یہ بات فرمائی کہ اے محمد، آپ کی زندگی کے 40 سال ہمارے اندر گزرے، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، ہم نے آپ کو سچا پایا، ہم نے آپ کو امانت دار پایا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس بات سے مکہ کے کسی رہائشی کا دل دکھا ہو۔ اب جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکہ کے لوگوں سے اپنے یہ تعریفی کلمات ادا کروا لیے، تو اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر میں آپ سے یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے
جو آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے، اب آپ بتائیں کہ آپ میری اس بات کو مانیں گے یا آپ اس کو نہیں مانیں گے؟ سارے مکہ والوں نے بیک زبان ہو کر اس بات کا اقرار کیا، ہم اس بات کو مانیں گے کہ واقعتاً اگر آپ کہتے ہیں تو پھر کوئی لشکر آنے والا ہے اور وہ ہم پر حملہ کرے گا۔ اب جب حضور اور سامنے کھڑے ہونے والے مکہ کے لوگوں کی آپس میں ایک بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ سچے بھی ہیں، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے مکہ والو، جب آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ میں صادق اور امین ہوں، تو پھر میں محمد صادق اور امین اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں صرف محمد بن عبداللہ نہیں بلکہ میں اب محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو اپنا رب مانو اور اس خدا کے نظام کو اس زمین پر نافذ کرو۔ جب میرے اور آپ کے آقا نے اس بات کا اعلان کیا، ان کافروں کے اس نظام کو تبدیل کرنے کی بات کی، تو آپ لوگ یہ سارے واقعات علماء سے سن رکھے ہیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی منانے والے آپ کے چچا ابو لہب نے ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دے کر مارا تھا، نعوذ باللہ، اور اس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے تھے تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ الفاظ اس نے کہے تھے، آپ تباہ و برباد ہو جائیں اے محمد، کیا آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس واقعے سے ایک بات ہمیں مل رہی ہے کہ مکہ کے لوگ آپ کو صادق بھی سمجھتے تھے، آپ کو امین بھی سمجھتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے نظام کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، جو ان کے اس بت پرستی کے نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کی رائج کی ہوئی 2 نمبر حکومتوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کے بنائے ہوئے قوانین کو ختم کر کے رب کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنا چاہتے تھے، تو مکہ کے لوگ اس بات پر تو راضی تھے کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ نے جس طرح اپنی زندگی کے 40 سال گزارے ویسے آپ اپنی اور زندگی بھی گزار لیں، لیکن آپ ہمارے نظام کو تبدیل کرنے کی بات نہ کریں، ہماری حکومتوں کو تبدیل کرنے کی بات نہ کریں، ہم جو کچھ یہاں کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو تبدیل کرنے کی بات نہ کریں۔ وہی لوگ جو اب تک محمد کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، جب نظام تبدیل کرنے کی باری آئی تو انہی لوگوں نے پھر پتھر اٹھایا اور سرکار کی طرف وہ پتھر اٹھا کر دیکھ کر مارا، اور وہی جو کل تک آپ کے گیت گاتے تھے وہ آج آپ کی جان کے مخالف ہو گئے۔ کبھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ پر لا کر اونٹ کی اجریاں پھینکتے ہیں، کبھی آپ نماز پڑھتے ہیں عتبہ بن ابی معیط جیسوں کے تھپڑ سرکار کے چہرے پہ آ کر پڑھتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے چہروں پر تھپڑ مارے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تکلیفیں صرف اور صرف نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اٹھائیں، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ نے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور نظام کو تبدیل کرنے کا سوچا، تو پھر یاد رکھیے، پھر اسی مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح ہونے کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام اسلام قائم کیا کہ آج تک دنیا اس نظام سے بہتر نظام پیش نہیں کر سکی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث یہ علماء، یہ جمعیت علماء اسلام کی شکل میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی زیر امارت آج پھر اسی نظام کو قائم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، جس نظام کو قائم کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تانے کسے گئے تھے، جس نظام کو قائم کرنے کے لیے
مکہ کے جاگیرداروں نے آپ کی مخالفت کی تھی۔ یاد رکھیے آج بھی اسی اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے آج کا جاگیردار بھی علماء کی مخالفت کرتا ہے، طلباء کی مخالفت کرتا ہے، مدارس اور مساجد کی مخالفت کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھنا کہ آج یہ مدارس تب محفوظ ہوں گے جب اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ ہوگا۔ آج یہ مساجد تب محفوظ ہوں گی جب اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ ہوگا۔ آج عظمت صحابہ اور آج ناموس صحابہ کی حفاظت تب ہوگی جب اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ ہوگا۔ وہ علماء ہی تھے جو اسمبلیوں میں گئے تھے اور انہوں نے 1974 کے اندر ختم نبوت کا جو ہے وہ باقاعدہ قانون منظور کروایا تھا، مرزائیت کو کافر قرار دیا تھا۔ آج بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صحابہ کی بھی عظمت کا تحفظ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج اس ملک کے اندر مساجد کا، مدارس کا تحفظ ہو، دینی اقدار کا تحفظ ہو، سود کا خاتمہ ہو، زنا کا خاتمہ ہو، آج اس ملک کے اندر جاگیرداروں کی جاگیرداری کا خاتمہ ہو، سرمایہ دار کی سرمایہ داری کا خاتمہ ہو، تو پھر آپ کو جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دینا ہوگا، پھر آپ کو حضرت مولانا نفذ الرحمان صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ مجھ سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہو گئیں، میرے بعد بھی اس پر مزید باتیں ہوں گی۔ میں انہی باتوں سے اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں حضرات علماء کرام کے ساتھ چلتے ہوئے مدارس، مساجد، ختم نبوت اور جو ہے عظمت صحابہ کا تحفظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔